يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد صنف الخطیب فی روایت الآباء عن الابناء تصنیفاً، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے کہ وہ کون سی روایتیں ہیں جس میں باپ اپنے بیٹوں سے روایت کرتے ہیں. وہ افرادہ جزءاً لطیفاً، اور ایک چھوٹا سا جز انہوں نے اس پر لکھا ہے. کس پر؟ فی روایت صحابہ عن التابعین، کہ کون سی روایات ہیں جو صحابہ تابعین سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ جامع الحافظ و صلاح الدین العلائی، حافظ صلاح الدین العلائی القیقندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی معروف کتاب یہ کیا ہے مراسیل پر جامع التحصیل، وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ من المتاخرین مجلداً کبیراً، ایک بڑی جلد لکھی ہے معرفت من روا، فی معرفت من روا عن ابیہ عن جدہ، ایک مجلد کبیر میں جس میں انہوں نے ان راویوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون کون سے راوی ہیں، روایتوں کا نہیں، راویوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں جو اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقسمہ اقساماً، اور اس کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے. فمنہ ما یعود الضمیر فی قولہ عن جدہ علی الراوی، ان میں بعض وہ بھی ہیں جن میں عن جدہ کی ضمیر وہ لوٹتی ہے راوی کی طرف. سمجھ گئے بات؟ کہ جدہ ہی کی ضمیر وہ پہلا راوی کہتا ہے ان ابی ہے ان جدہ ہی، اب ام جدہ ہی سے مراد کون ہے؟ وہ پہلا راوی. اور منہ ما یعود الضمیر فیہ علی ابی ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جن میں ان ابی سے مراد باپ کا دادا ہے، باپ کا دادا مراد ہے. جس طرح کہ یہ ہماری مشہور سند ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. اب اس پر حکم لگایا ہے انقطاع کا ابن حبان وغیرہ نے، لیکن باقی جمہور اکثر علماء اس کو متصل مانتے ہیں. اور شعیب عن ابیہ، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے مراد یہ شعیب کے جد مراد لیتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی روایت پر آپ کو تفصیلی حوالہ جات اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے توضیح الکلام میں مل جائیں گے. بلکہ یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں بطور تحدیث نعمت کہ جب میں نے یہ توضیح الکلام پوری حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تھی، یہ ساری ان کو سنائی ہے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو یہ جو بات تھی عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی، اس کو انہوں نے اپنے کہنا چاہیے کہ ان کا جو تلمیذ تھے، لائبریرین تھے، ان کو کہہ کے وہ ساری نقل کروا لی. فرمایا کہ یہ کسی وقت ہمیں بھی کام دے گی، کسی بحث میں یہ ہمیں کام دے گی. تو تفصیلی بات اس عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ میں ہے. بسا اوقات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت پر تحسین کا حکم نہیں لگاتے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ ہی سے اور اکثر محدثین رحمہم اللہ سے اس روایت کا حسن ہونا منقول ہے. تفصیلاً آپ توضیح الکلام میں وہ تمام حوالے دیکھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں وَخَرَّجَ فِي كُلِّ ترجمۃ حدیثاً من مرویہ، اور بطور ثبوت کے
ہر ترجمے کے ساتھ انہوں نے ایک حدیث بھی ذکر کر دی، ایک حدیث بھی ذکر کر دی۔ جیسے یہ ہمارے صحابہ کرام پر لکھنے والے حضرات، جس طرح المعرفہ ہے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا، یا صحابہ پر یہ کتاب ہے کہ ایک اور معجم الصحابہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا اسی طرح معجم الصحابہ ہے ایک اور، نام بھول گیا، وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ یہ متقدمین حضرات جب صحابہ کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں تو بطور ثبوت ان کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، بطور ثبوت ان کی ایک، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں تو دیکھ لیں، وہ بطور ثبوت اس کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، گویا کہ دلیل کے طور پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث تو ذکر نہیں کی، لیکن صحابہ کے میں نے بتلایا تھا اعلام اسماء وہ جمع کر دیے۔ بالکل یہ اسی طرح جس طرح بعد میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین کے نام جمع کر دی، چھپی ہوئی ہے یہ کتاب اسماء التابعین۔ اب دیکھیے بیٹھے ہیں، تابعین کے نام لکھی جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹھے ہیں اور صحابہ کے نام لکھی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے کتنے حافظ تھے، ہماری طرح تو نہیں بھی ایک ایک چیز، ایک لفظ بھی لکھنا ہو تو کتاب کی مراجعت کرنی پڑے۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ حافظ صلاح الدین علائی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ابن ابی خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، بلکہ سب سے پہلے کتاب انہی کا تذکرہ کیا ہے حافظ، کیا نام ہے، سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغیث میں، فتح المغیث میں صفحہ 170 جلد 4 میں، جہاں یہ بات آئی ہے، کہتے ہیں ہوا اول مصنف فیہ فیما آدم وقض المزی وارسلہ الی شیخ الدمیاطی۔ اسی طرح علامہ مزی نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے، اور کتاب لکھ کے انہوں نے یہ اپنے شیخ حافظ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی کہ حضرت صاحب یہ میں نے کتاب لکھی ہے، سمجھے بات۔ اور اس کے بعد ہیں حافظ علائی، حافظ علائی ان دونوں بزرگوں کے بعد ہیں۔ اسی لیے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اس موضوع پر کتاب حافظ علائی کی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے، ابن ابی خیثمہ کی ہے، یا ان کے بعد امام علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کتاب نسبتاً ان دونوں بزرگوں سے وہ حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وقد لخصت کتابہ المذکور، حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب جو میں نے ذکر کی ہے حافظ صلاح الدین کی، اس کو میں نے ملخص کیا ہے۔ یہ جو طبقات المدلسین ہے یہ بھی جامع المراسیل ہی اس کا اصل ماخذ ہے، اور جامع المراسیل میں بھی طبقات مدلسین کا تذکرہ موجود ہے، طبقات کا، جس طرح کے حافظ نے بھی طبقات ذکر کیے ہیں، بلکہ حافظ سے پہلے حافظ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے، برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو مدلسین پر التبیین لکھی ہے، التبیین لاسماء المدلسین، اس میں بھی طبقات ذکر کیے ہیں مدلسین کے، سب کو ایک ہی رسے سے نہیں باندھا، سمجھے بات ہے، سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا۔ جس طرح کے بعض حضرات ہمارے، ان کو یہ خیال آ گیا کہ نہیں یہ طبقات مقرر کرنے ہی غلط ہیں، یہ درست نہیں ہیں، یہ تو ایک نئی کہنا چاہیے کہ نیا اصول مرتب کرنے کے مترادف ہے یہ دعویٰ۔ بھائی ثقات کے بھی درجات ہیں یا نہیں، ضعفاء کے درجات ہیں یا نہیں، تو مدلسین کے طبقات کیوں نہیں ہو سکتے؟ یار یہ کون سی اچنبے کی بات ہے؟ ثقات کے طبقات ہیں یا نہیں، ضعفاء کے بھی طبقات ہیں یا نہیں، اسی طرح ضعفاء میں سمجھ لو مدلسین کی بھی طبقات ہیں، سمجھے بات کیا نہیں؟ اب کوئی انکار کرے تو اس کی مرضی
سب کو ایک ہی رسی میں باندھا جائے. ہاں مضبوط آدمی ہوتا ہے نا تو وہ پھر باندھ دیتا ہے. ہم سے تو نہیں باندھا جاتا. مضبوط آدمی باندھ دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا شاید کہ جو یہ ملاوٹ کرتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ دودھ اور کہنا چاہیے کہ پانی کو جدا کر کے دکھاؤ. میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، اب مجھے یاد نہیں، لکھا ہوا ہے ضرور وہ حوالہ کسی نہ کسی جگہ پر میں نے، کہ چائنا کے کسی بادشاہ نے ایک پرندہ بھیجا تھا کسی بادشاہ کو جو اپنی چونچ سے دودھ اور پانی کو جدا جدا کر دیتا تھا. اپنی چونچ سے دودھ کو علیحدہ علیحدہ کیے جا رہا تھا اور پانی رہنے دیتا تھا. واللہ عالم. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ فرق وہی نا، انزل الناس علی منازل، جو جس درجے کا ہو اس کو اسی درجے پر رہنے دو، سب کو ایک درجہ نہ دو بھائی. ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو خیر وَزِدْتُ عَلَيْهِ تراجم کثیرہ جدا، اور اس میں بہت سے تراجم کا اضافہ کیا. لیکن شاگرد محترم حافظ قاسم قطلوبگاہ کہتے ہیں بھئی زیادہ نہیں ہے، صرف 7 تراجم ہیں. زیادہ نہیں بلکہ کتنے ہیں؟ 6 تراجم. ولا وجود لها واکثر ما واقع فیہ ما تسلسلت فیہ الروایات عن الآباء ب14 ابا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سب سے زیادہ جو مسلسل تسلسل کے ساتھ باپ اپنے آبا الروایات عن الآباء، آبا سے جو روایت ہے وہ کتنے ہیں؟ ب14 باب. کتنے؟ 14 باب. اللہ اکبر. بیٹا باپ سے، وہ باپ اپنے باپ سے، وہ باپ اپنے باپ سے. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر. اور اسی نوعیت کی، اور یہ بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہی بلکہ حافظ سے پہلے یہی بات علامہ عراقی نے التقیید والایذاء کے صفحہ 348 میں کی ہے، جو میرے پاس نسخہ ہے. یہی بات کہ وہاں کتنے ہیں؟ 14 باب. 14 باب. اللہ. من روا عن ابیہ عن جدہ. اللہ. یہ اس پر حافظ قاسم قطلوبگاہ کا بھی ایک رسالہ ہے، من روا عن ابیہ عن جدہ کا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اسی کے ساتھ، یعنی اسی نوع کے ساتھ یہ بات بھی شامل کر لیں کہ روایت المرأۃ عن امہا عن جدہا. باپ روایت الآباء عن الابناء نہیں، یا روایت الابناء عن الآباء نہیں، بلکہ روایت المرأۃ عن امہا عن جدہ. یہاں تو ہے نا عن ابیہ عن جدہ، وہاں کیا ہے؟ روایت المرأۃ، عورت کی روایت عن امہا عن جدتہا، اپنی ماں سے اور اس اپنی دادی سے. جس طرح کہ ابو داود کی ایک روایت ہے. ہاں ابو داود میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں بندار، امام بندار نے روایت کیا، حدثنا عبد الواحد قال حدثتنی ام جنوب عن امہا سویدہ عن امہا عقیلہ عن ابیہا عن ابیہا. اب یہاں عبد الواحد بیان کرتے ہیں اپنی والدہ جنوب سے، وہ روایت کرتی ہیں اپنی ماں سویدہ سے، وہ روایت کرتی ہیں پھر اپنی ماں عقیلہ سے. یہ ابو داود کی روایت ہے، روایت نمبر 3065 ہے. اور یہ جو ہمارا ہندی نسخہ ہے عون المعبود کا، اس میں یہ روایت ہے 142 صفحہ جلد نمبر 3 میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. چلیں آگے جی. وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ فَهُوَ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ. سمجھ گئے بات؟ ملی ہے.
اب میں نے تو کہا ان امہا، بس اس کو جدات کو نانی بنا لو یا دادی بنا لو، یہ آپ کی مرضی ہے. ہاں تو کہتے ہیں وینش طرح کا سنان ہے، اگر دو راوی مشترک ہوں ایک شیخ سے روایت کرنے میں، وتقدم موت واحدہما، اور ایک کی موت دوسرے سے پہلے واقع ہو گئی. ہاں شیخ ایک ہے، شاگرد اس کے دو ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک پہلے فوت ہو گئے جو بڑی عمر کے تھے، دوسرے جو چھوٹے تھے وہ بعد میں فوت ہوئے. فرماتے ہیں فَهُوَ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ، تو یہ کیا ہے، اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، سابق اور لاحق. ایک وہ ہے جو سابق پہلے گزر چکا، ایک وہ ہے جو اس کے ساتھ بعد میں ملنے والا ہے. وَأَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، کہتے ہیں اکثر جو ہم واقف ہوئے ہیں اس نوع میں سے، ما بین الراویین فیہ، جس میں دو راویوں کے مابین فرق ہو وفات کا، 150 سنتاً، 150 سال کا فرق. 150 سال جو پہلے گزرا وہ 150 سال پہلے فوت ہو چکا ہیں. دوسرے اپنے ہم سبق ساتھی تھے. وَذَلِكَ، جیسے کہ ان الحافظ السلفی، جیسا کہ حافظ ابو طاہر احمد بن محمد بن احمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. اب حافظ ابو طاہر پہلے بھی نام آیا ہے، میں نے بتلایا تھا کہ ان کے معاجم ہیں، 3 معاجم ہیں. ایک معجم الصفر ہے، ایک ان کی مشائخ بغدادیہ ہے، ایک ان کے مشائخ اصفہانیہ ہیں. اصفہان کے یہ رہنے والے تھے. اصفہان سے کہاں پڑھا، بغداد میں کن سے پڑھا، ان کے علاوہ باقی مشائخ سے کہاں پڑھا. یہ جو غالباً معجم الصفر ہے یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور غالباً ہمارے پاس دوسرے جو ہے نا وہ ان میں سے ایک ہے. اب یہ یاد نہیں رہا کہ وہ اصفہان کے مشائخ ہیں یا بغداد کے مشائخ ہیں. بہرحال بہت بڑا نام ہے، اور متاخرین کا ان کے واسطے سے کتب احادیث کا اجازہ وہ متداول کتابوں میں موجود ہے. یہ ابو طاہر سلفی کے بارے میں بتلایا تھا، یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں یہاں مصر میں ہوں، 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے یہ مینارہ نہیں دیکھا، میں پڑھتا رہا ہوں. یہ جس کمرے میں رہتا ہوں اس کمرے میں جو کھڑکی ہے اسی سے دیکھ لیتا ہوں، کھڑکی سے دیکھ لیتا ہوں، جا کے منارہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. بیمار بھی تھے اور بیماری بھی بڑی مہلک تھی، لیکن اس بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے شیخ سے سماع نہیں چھوڑا. امام ابو طاہر صرف، اللہ اکبر کبیر. کہتے ہیں انہوں نے سامع منہ ابو علی البردانی، ان سے سماع کیا ہے ابو علی البردانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کا نام ہے احمد بن محمد بن احمد. احمد بن محمد بن احمد، 498 میں ان کی وفات ہے. آد و مشائخی، اور لطف یہ ہے کہ وہ ان کے استاد بھی ہیں حدیث میں. و روا عنہ، اور سلفی سے روایت کیا ہے، وہ اس سے روایت بھی کرتے ہیں، استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. و مات علی راس خمسمائۃ، اور وہ فوت ہوئے ہیں 500 کے آخر میں، 500 کے سر میں. کیا مطلب، 500 کے اختتام میں. میں نے بتلایا کہ 498 میں. سمجھ گئے بات. راس سے مراد ہے اس کا اختتام سمجھیں، راس سے مراد یہ انسان کا سر نہیں ہے. ہر کام کی، ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کو انہی اصطلاحات میں سمجھنا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے مفہوم اور معانی میں. ثم کان آخر اصحاب السلفی، کہتے ہیں پھر ان میں سے جو آخری شاگرد ہیں حافظ سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ہیں سبتہ، ان کے پوتے.
ابو القاسم عبد الرحمن بن مکی، وہ ہیں عبد الرحمن بن مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وکانت وفاتہ سنۃ 50 و 600، اور ان کی وفات جو ہے وہ کتنے میں ہوئی ہے؟ 650 میں۔ آخری روایت کرنے والا وہ 650 میں، اور امام بردانی روایت کرنے والے جو وہ 498 میں، 500 لگا لیں تو 150 کا تو فرق ہو گیا نا، سمجھے نا؟ یہ ہے السابق واللاحق۔ لیکن حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھے نا حافظ ابو القاسم عبد الرحمن، یہی نہیں بلکہ حافظ سلفی کے شاگرد وہ بھی ہیں جو ان کے بعد فوت ہوئے، وہ کون ہیں؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں محمد بن حسن بن عبد السلام ہیں، ہاں جی، وہ فوت ہوئے ہیں 654 میں، وہ فوت ہوئے ہیں 654 میں۔ اب یہ تو 650 میں فوت ہوئے، اور یہ فوت ہوئے ہیں 654 میں، ہاں 54 میں۔ فالمدت ازید، تو مدت 150 سال سے بڑھ گئی نا، 150 سال سے بڑھ گئی مدت۔ ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا علماء کرام، بھائی کوئی نہ کوئی بات بنا لیتے ہیں اپنی بنانے میں، وہ کہتے ہیں بے عرب میں یہ بات بھی ایک طریقہ چلتا تھا کہ جو قصور ہوتی ہے نا اس کا اعتماد نہیں کرتے۔ ہاں 40 ہے یا 50 ہے وہ تو شمار کرتے ہیں، لیکن 40 سے آگے 42 ہے 46 ہے اس کو بسا اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ نظر انداز ہوتا ہے اس وقت جس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے بات عشور پر آئے، عشر پر آئے، 40-50 پر آئے تو کہہ دیتے 40-49 میں پیدا ہوئے یا فوت ہوئے۔ لیکن جب تعیین کی بات آتی ہے تو وہاں بہرحال تعیین ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، سمجھے یا نہیں؟ چلیے بات اور یہ بات مزید اور بھی مثالیں دی ہیں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغیث کے جلد 4 صفحہ 175 میں۔ فتح المغیث سب سے پہلے ہندوستان میں چھپی تھی، فتح المغیث سب سے پہلے ہندوستان میں چھپی تھی، ہندی نسخہ اتنا بڑا ہے، بڑا جتنے سائز کا، میں نے مولانا تعالیٰ سارا رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں دیکھا ہے۔ پھر اس کا نسخہ 4 جلدوں میں چھپا، یہ جامعہ سلفیہ کی طرف، جامعہ سلفیہ ہندوستان پاکستان نہیں، اور پھر یہی کتاب اب عرب میں چھپی ہے، جامعہ سلفیہ کی تحقیق بہترین تحقیق، وہ بھی نسخہ ہمارے پاس، اور جو عرب کا ہے نسخہ وہ میرا ذاتی نسخہ ہے، وہ بھی میرے پاس۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، ومن قدیم ذالک، دیکھیے کہتے ہیں اس کے قدیم بزرگوں میں اس کی مثال کیا ہے کہ ان البخاری حدث عن تلمیذہ ابی العباس السراج شیئا فی التاریخ وغیرہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام سراج سے اپنی تاریخ میں کچھ چیزیں نقل کی ہیں، لی ہیں۔ ومات سنۃ 56 و 100، اور امام صاحب کا فوت ہوئے ہیں 256 میں۔ وآخر من حدث عن السراج، اور امام سراج سے جو آخری جس نے سماع کیا ہے وہ کون ہے؟ ابو الحسین الخفاف، وہ کون ہے؟ ابو الحسین الخفاف، جن کا نام احمد بن محمد تھا، اور امام سراج کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، محمد بن اسحاق ہے، محمد بن اسحاق السراج۔ اور یہ خفاف رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوتے ہیں مات سنۃ 93 و 300،
393 میں. یہ کتنے میں فوت ہوتے ہیں؟ 393 میں. وغالب ما یقع فی ذالک، اور اکثر جو اس طرح واقع ہوا ہے کہ ان المسموع منہ قد یتأخر بعد موت احد الروایات راویین، کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ متأخر ہوتا ہے دونوں راویوں میں سے ایک کے بعد میں فوت ہونے کے نتیجے میں. عنہ زماناً، ایک زمانہ، وہ بہت بعد میں فوت ہوتے ہیں. وہ تبھی اسی طرح ہی ہے، اور اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ یسمع منہ بعض الاحادیث، حتیٰ کہ اس سے بعض احادیث وہ سن لیتے ہیں صغر سنی ہی میں. وَيَعِيشُ بَعْدَ السِّمَاعِ مِنْهُ دَهْرًا، اور سماع کے بعد ایک زمانے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، فوت ہوتے ہیں طویلاً. فَيَحْصُلُ مِن مَجْمُوعِ ذَلِكَ، تو اس طرح یوں فَيَحْصُلُ حاصل ہو جاتا ہے اس مجموع کے ساتھ، اس طرح جمع کرنے کے ساتھ، نحو هذه المدہ، اس قسم کی مدت، یعنی پہلے شاگرد اور آخری شاگرد کے مابین 150 سال کا وقفہ ہوتا ہے. عام آدمی جو اس حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک استاد سے روایت کرنے والے کے مابین 150 سال، درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہوگا. لیکن جو اس نو سے باخبر ہوگا اور تاریخ میں دونوں کی ولادت اور دونوں کی وفیات سے مطلع ہوگا، وہ کبھی بھی انقطاع کا تصور نہیں کرے گا. انقطاع کا تصور وہی کرے گا وہ جو اس نو سے واقف نہیں ہوگا. آگے کہتے ہیں وَإِن رَوَى الرَّاوِيُّ عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفَقَيِ الاسم، یہ نئی بات ہے. پہلی روایت کا بڑوں کا چھوٹے سے، چھوٹوں کا بڑوں سے، اپنے ہم عصر کا ایک دوسرے سے، یہ بات ایک حد تک مکمل ہوئی.